اپنے چہرے کی نورانیت بڑھانے کے لیے، اپنے چہرے کی نورانیت بڑھانے کے لیے خدا کے دو نام ہیں۔ ہر نماز کے بعد اگر ہو سکے تو 448 مرتبہ آپ رب کو کہو گے، رب آپ کے چہرے پر نور اتار دے گا۔ تو اب ہم نے عمل بیان کیا، آپ کی مرضی عمل کریں نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی ایک مشکل یہ ہے کہ آپ وہ ہیں جو مشکل کشا کے ماننے والے، اور جب تک زمین ہموار نہ کی جائے تب تک بیج لگتا نہیں ہے۔ زمین تیار کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ یہی مسئلہ تھا جب پوچھا بعض اصحاب رسول نے، جب سب کے دروازے پیغمبر نے بند کروا دیے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے سوراخ جھانکنے کے لیے تھے وہ بند کروا دیے، کسی کو نہ سوراخ دیا گیا نہ دروازہ دیا گیا، تو باقی تو تھے ہی پریشان، تل ملائے ہوئے۔ البتہ حضرت عباس کو استعمال کیا گیا۔ آپ چچا ہیں، آپ جا کے بات کریں، آپ کا بھی گیٹ بند کر دیا ہے۔ کچھ تو خیال کریں میں بوڑھا ہوں۔ تو اسلام میں بوڑھے اور جوان کی تمیز نہیں ہوتی، اسلام تو اسلام ہے۔ اس بنیاد پہ دروازے بند نہیں ہوئے تھے کہ جوان کا بند ہو بوڑھوں کا بند نہ ہو، نہیں۔ جب جناب عباس نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول سے تو آپ نے ارشاد فرمایا، چچا نہ میں نے کسی کا دروازہ کھولا اور نہ میں نے کسی کا بند کیا۔ اعتراض کیا تھا؟ اگر سب کے بند ہوتے کوئی اعتراض نہیں تھا، اعتراض صرف یہ تھا کہ علی کا کیوں کھلا ہوا ہے۔ تو اصل مسئلہ اپنے بند ہونے پہ نہ تھا، اصل مسئلہ علی کا دروازہ کھلنے پر تھا۔ جب اعتراض ہوا تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا کہ میں نہ کھولنے والا اور نہ بند کرنے والا، یعنی جس کا کھولا تو خدا نے کھولا اور جس کا بند کیا تو خدا نے بند کیا۔ تو کیا شان ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یمن کے رہنے والوں میں سے کچھ لوگ پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، یمن کے رہنے والے۔ یہ ایک خاص گروہ تھا جو کہتا ہے کہ ہم ملک مقدم سے متعلق ہیں، ہم نوح علیہ السلام کی آل و اولاد ہیں، اور نوح علیہ السلام کے بعد آپ کے وسیع جناب سام کے پیروکار رہ چکے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ ہر نبی معجزہ بھی رکھتا ہے اور وسیع بھی رکھتا ہے۔ آپ بتائیے آپ کا وسیع کون ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ھذا ہوا علی ابن ابی طالب، وسیع جی یہ ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے وسیع۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو معجزہ دکھا دیجئے۔ کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے وسیع سے کہیں کہ یہ ہمیں ہمارے نبی کے وسیع سے ملاقات کروا دے۔ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور یہ جناب سام بن نوح کے وصایت کے پیروکاروں میں سے ہیں۔ اس کا مطلب چاہتے ہیں سام سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یا علی جائیے، جا کے ان کی ملاقات کروائیے۔ مولا کائنات جانب محراب مسجد لے کے چلے اس قوم کے افراد کو، اور جیسا پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یا علی اپنے پاؤں کی ایڑی زمین پر ماریے گا تو زمین شگافتہ ہو جائے گی۔ روایت کا جملہ، حکم رسول خدا کے مطابق آپ نے نماز پڑھ کے 2 رکعت، پھر محراب مسجد کے اندر اپنے پاؤں کی ایڑی زمین پہ ماری، زمین شگافتہ ہو گئی۔ زمین سے بہتر علی کو اور کون پہچانے گا کہ زمین جہاں کی بھی ہو تراب کہلاتی ہے، اور تراب کا مالک جو ہو اسے ابو تراب کہتے ہیں۔ خالق اور ہے، مالک اور ہے، خالق خالق دو جہاں ہے،
اس کا بندہ نیاز مند ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ نے اپنی ایڑی کو محراب مسجد کے اندر مارا، زمین شگافتہ ہوئی، اور دیکھا قوم نوح کے افراد نے کہ ایک لہت نمودار ہوئی، لہت کے اندر سے بوڑھا شخص جس کا چہرہ بہترین اطاعت گزار کے عنوان میں چمک رہا تھا، عبادت اس کے چہرے سے نمایاں تھی، سفید داڑھی، سفید سر کے بال۔ اس نے سلام کیا امیر المومنین کو، پھر گواہی دی کہ میں سام بن نوح گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہیں وسیع رسول خدا، خدا کی وحدانیت کا میں قائل، ختمی مرتبت کی، ختمی نبوت کا قائل، اور آپ کی ولایت و وصایت کا قائل ہوں۔ جناب سام ابن نوح کہنے لگے، یہ افراد، یہ ساتھ میں اپنی کتاب لائے تھے اپنے مذہب کی، اس کتاب کو کھول کھول کر، اچھا ان کے بال ایسے ہیں، اچھا ان کی آنکھیں ایسی ہیں، اچھا ان کے ہونٹ ایسے ہیں، ٹیلی کر رہے تھے کہ آیا یہ وہی سام ہے، کوئی اور سام تو نہیں ہے؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ آج کل 2 نمبر کام تو ہر جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ مولائے کائنات سے کوئی کام کہا جائے تو 1 نمبر والا کوئی 2 نمبر کام کرے۔ یہ 2 نمبر والے جو کام چاہیں کریں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ قوم نوح کے افراد نے کہا کہ جناب سام سے کہا، یقین نہیں آیا ابھی، سام سے کہا ذرا اس صحیفے کے 2 سورے پڑھ دیجئے۔ حضرت سام بن نوح نے صحیفے جناب نوح کے اس پارٹ میں سے جو آپ کے حصے میں تھا، سام کے حصے میں، آپ نے 2 سورے تلاوت کیے، تب انہیں اطمینان ہوا تو اسلام ملا۔ جناب سام بن نوح بات سے بات نکل آئی کہ ویسے پیغمبر کے الفاظ ہیں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، دیکھو حبیب کہہ دو ان سے کہ میں تم پر اختیار ملکیت نہیں رکھتا، نہ زر کے لحاظ سے نہ رشد و ہدایت کے لحاظ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا کام تو دعوت دینا ہے، پھر خدا تمہیں راستے کی ہدایت تمہارے دل کی حالت کو دیکھ کے کرتا ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، حبیب کہہ دیجئے کہ میں تو خود اپنے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ کو تلاش نہیں کرتا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں خدا کے سوا کسی اور کو اپنی پناہ گاہ قرار نہیں دے سکتا۔ یہ سمجھانے کے لیے کفار یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر سے سیٹنگ کر لی جائے گی تو پیغمبر کو ملا کے اپنا کام ہو جائے گا۔ پیغمبر خدا کی بارگاہ میں عظمت کے ایسے قائل ہیں کہ جیسے کوئی عبد ہو اور رب کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی کو بیان کر رہا ہو۔ کتنا روتے تھے حالت نماز کے اندر، اللہ اکبر۔ حالانکہ خدا جس پہ درود بھیج رہا ہے وہ خدا کی تعریف گڑ گڑاتے ہوئے ایسے کر رہا ہے، الا بلاغا من اللہ، بس میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کی طرف سے احکام پہنچا دوں، وَرِسَالَاتِهِ، احکام پہنچاؤں اور احکام کو جاری کر دوں۔ احکام، بلاغ، رسالات، اس کا اجرا۔ بلاغ اور رسالات میں کیا فرق ہے؟ بلاغ اصول دین، رسالات فروع دین۔ میرا کام یہ ہے کہ اصول بھی بتا دوں اور فروع بھی بتا دوں۔ میرا کام یہ ہے کہ احکام پہنچا بھی دوں اور احکام نافذ بھی کر دوں۔ اس لیے پیغمبر نے خالی نماز پہنچائی نہیں ہے، نماز نافذ کی ہے۔
اور نافذ کرنے کا مطلب آپ نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو. آپ پہ چھوڑ نہیں دیا کہ چاہو تو پڑھو چاہو تو نہ پڑھو. جیسے کبھی کبھی ہم عمل بیان کرتے نا اور لوگ انتظار میں ہوتے ہیں عمل کے کہ ادھر زبان سے کوئی عمل بیان ہو اور آپ یاد کر لیں اس کو. ایسی ایک مثال عمل کی بیان کر رہا ہوں, زبان پہ بات آ گئی سن لیجیے. کون سا عمل؟ اپنے چہرے کی نورانیت بڑھانے کے لیے, اپنے چہرے کی نورانیت بڑھانے کے لیے یا نورو یا قدوس ہو, خدا کے دو نام ہیں. یا نورو سب کو زبانی یاد ہے نا, دعائے کمیل والے ہیں یہ, وہی اللہ میاں وہی والے. یا نورو یا قدوس ہو. ہر نماز کے بعد اگر ہو سکے تو 448 مرتبہ 448 ٹائم یا نورو یا قدوس ہو. تو اے نور اور اے پاک اور پاکیزہ, کیا شان ہے. آپ رب کو کہو گے, رب آپ کے چہرے پر نور اتار دے گا. آئیے تو اب ہم نے عمل بیان کیا, آپ کی مرضی عمل کریں نہ کریں, ہم نے عمل نافذ نہیں کیا ہے. پیغمبر عمل پہنچاتے بھی تھے اور نافذ بھی کرتے تھے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, بس جو معصیت کرے, نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی. اب یہاں روایت ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کی, فی ولایت علی ابن ابی طالب, معصیت کرے اللہ کی اس کے رسول کی. تو ایسی معصیت اللہ کی اور اس کے رسول کی کب ہوئی؟ جبکہ لوگوں نے ہر بات قبول کی سوائے امامت علی ابن ابی طالب کی. اور اب چونکہ میری گفتگو اس پہلے عشرے میں جنوں تک محدود رہی اور اب بہت کم وقت میرے پاس رہ گیا, تو آغائے تقی بہجت کا ایک ویڈیو کلپ فارسی میں اس موضوع پر خاص طور سے قوم جن کے حوالے سے زعفر جن کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو لفظ معصیت اللہ کی اس کے رسول کی, اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ وہ فرماتے ہیں آغا کہ جنوں میں یا کوئی شیعہ ہوتا ہے یا کوئی کافر ہوتا ہے, بیچ میں کوئی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا, بیچ میں کوئی نہیں ہوتا. محوت دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جنوں کو خدا نے اتنی طول عمر عطا کی ہے کہ جنوں میں ابھی تک ایسے جن زندہ ہیں جو غدیر خم کے میدان میں تھے, جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کو سنا تو شیعہ ہی تو ہوں گے. مان گئے تو شیعہ, نہ مانے تو کافر. اور اب بات یہاں تک پہنچی, دل چاہتا ہے ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور پہنچا دوں اگر آپ تھکے ہوئے نہ ہو. خیر, بات ہو رہی تھی کہ یہ زعفر لفظ ہے یا جعفر؟ اصل لفظ جعفر ہے. جعفر کا تلفظ ہے زعفر. دیکھیے علماء نے اختلاف بہت کیا ہے اور ٹھیک ٹھاک علماء نے اختلاف کیا بہت سارے جن کے موضوعات پر, لیکن اختلاف کرتے کرتے بعض علماء قابل احترام کہیں آگے دکھائی دیے. کیا مطلب؟ کچھ خرافات ہیں جن کے بارے میں کہ جن نے قبضہ کر لیا, اس کی دماغ میں بیٹھ گیا ہے, اس پہ اس کا جن کا اثر ہو گیا ہے, یا جن کا لپیٹا ہوا ہو گیا ہے الی آخر. ایسے واقعات آپ کو ملیں گے بہت سارے معاشرے کے اندر. یہ خرافات بھی ہو سکتی ہیں, یا بہت سارے وہ واقعات جو دیو اور پری کے نام سے ہیں, خرافات بھی ہو سکتے ہیں. خود اصل وجود جن
اور جن اور انسان کی شادی کا تصور، اس میں اختلاف ہے. روایت تو میں نے پڑھی تھی آپ کی خدمت میں کہ ویسے نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے. جن الگ، انسان الگ. یہ مٹی سے بنے، وہ آگ سے بنے. سکون پا نہیں سکتے. مٹی اور آگ کے بنے ہوئے آپس میں مل جائیں تو سکون نہیں پا سکتے. لیکن کیا جن انسان کے ساتھ ملاپ کر سکتا ہے؟ جواب جی نہیں. ہاں مگر کر سکتا ہے. کس معنی میں؟ شارکہم فی الاولاد. قرآن کہتا ہے شیطان کو کہ تجھے بڑا ناز ہے نا، جا، جو ہماری بات نہیں مانتا تو اس کے اموال میں، اولاد میں شریک ہو جا. اموال میں، اولاد میں شریک ہو جا. اور جب کوئی انسان انسان کے ساتھ، یعنی میل فیمیل کے ساتھ خدا کے دیے ہوئے احکام کے لحاظ سے ملاپ کر رہے ہوتے اور خدا کا نام بیچ میں نہ لیں تو شیطان کی شرکت ہو جاتی. وہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک لطیفہ سمجھ لیجئے کہ کیونکہ بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے مرچوں والا کھانا کھایا، شیطان نے بھی کھا لیا. اور جب کولڈ ڈرنک پینے کی بات آئی تو بسم اللہ پڑھ لی. اب شیطان بغیر کولڈ ڈرنک کے صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہے یا نہیں؟ کر یہ تو مذاق ہے جو اس پہ آیا ہوا ہے، لیکن کیا ویسا ایسا ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ شیطان کے کتنے معنی ہیں؟ بہت تفصیل میں چلے جائیں گے پھر ہم. تو جن انسان کے ساتھ ملاپ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ احتلام کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ انسان سو رہا ہے اور سوتے ہوئے انسان پر سے تکلیف شرعی نہیں ہے. سوتا ہوا انسان اگر خواب میں حج کر لے تو کیا جاگنے کے بعد حج کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. سوچ لیجیے. ارے سوتا ہوا انسان اگر خواب میں افطاری کر لے تو کیا اس کی افطاری قبول ہوگی؟ کتنا اچھا ہوگا، سارے افطاری بچ جائے گی. تب خواب میں افطاری کریں گے. حالت خواب میں انسان کی نجاست کی حالت کا واقع ہو جانا شیطان کے کھیلنے کی وجہ سے ہوتا ہے. شیطان کون ہے؟ جن. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیونکہ مثالیں میں ایسی بنا کے لے کر آیا کہ علماء اس کے خلاف بات بھی کر رہے کہ ممکن نہیں ہے کہ جن اور انسان آپس میں میل کر سکے، کہ کوئی فیمیل یہاں سے میل وہاں سے، یا میل یہاں سے فیمیل یہاں سے. نہیں، ممکن نہیں. لیکن اس کے بعد بھی ممکن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کا انسان کے ساتھ کھیلنا. اسی لیے وہ دعا جو پڑھی جاتی ہے احتلام سے بچنے کے لیے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پناہ مانگتا ہوں اس شیطان سے. لفظ احتلام نکلا حلم سے. حلم کہتے ہیں خواب کو. دعا باقاعدہ کہ انسان، ٹھیک ہے، وہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، ذہن رکھ کے سوئے خدا کی طرف، وہ الگ موضوع، لیکن اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے تو دعا پڑھی جاتی. اور یہ دعا مفاتی کے اندر موجود ہے. تو بات کہاں پہنچی کہ آیا آغائے تقی بہجت کے جملے میں فرماتے ہیں جن یا شیعہ ہوگا یا کافر ہوگا. دلیل کیا ہے؟ کہ وہ جن اب تک ہیں. کم از کم جن کی عمر کم از کم جو لکھی بعض علماء نے 750 سال لکھی ہے. کم از کم کوئی اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی جن مر جائے تو 750 سال. جن کی دو قسمیں ہیں. کچھ جن ایسے ہیں جو قیامت تک زندہ رہیں گے، یہ بھی روایت ہے. اور کچھ جن ایسے ہیں کہ جو قیامت سے پہلے مر جائیں گے. جیسے زعفر جن کا انتقال. زعفر جن کی کچھ مسائل ہو سکتا ہے وہ کل بھی بیان کروں، یا آج اگر سمٹ بائی بات تو آج بیان کے ختم کر دیں. تو جعفر کے باپ کا نام راہیل، جعفر کے بیٹے کا نام کامل.
باپ کا نام راحیل اور بیٹے کا نام کامل. یہ راحیل کون ہے؟ یہ راحیل وہ جن ہے جو غزوہ بیر العلم یا غزوہ بیر ذات العلم کے واقعے میں بیان کیا جاتا ہے. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول حدیبیہ کے راستے پر تھے کہ ایک مقام پر پہنچ کر پیاس محسوس ہوئی تمام لشکر والوں کو. آپ نے فرمایا یہاں قریب میں بئر مانے کنواں، ذات العلم علاقے کا نام تھا. اس کنویں سے کوئی پانی بھر کے لائے تاکہ ان کو پانی مل سکے جو پیاسے بیٹھے ہوئے. سلمہ بن اکوا کو بھیجا گیا. یہ چند لوگوں کو لے کر گئے اور واپس ماشاءاللہ خالی ہاتھ آ گئے. کیوں؟ کیا دیکھا انہوں نے؟ دیکھا بغیر کسی ظاہری شے کے آگ ہے، نہ لکڑی، نہ کوئلہ، نہ جلنے والی کوئی اور چیز، مگر آگ ہے. اور آگ کے ساتھ ساتھ آوازیں خوفناک ہیں. وہ کہتے ہیں نا ڈرانے والی باتیں ہوتی ہیں نا، جو آگ دیکھی ڈر کے واپس آ گئے، آواز سنی ڈر کے واپس آ گئے. پھر پیغمبر نے بنی سلیم سے کسی شخص کو بھیجا، تم جاؤ، مگر وہ بھی سلامتی کے ساتھ ہی واپس آ گئے. اب آخر میں اللہ کے حبیب کے پاس ایک ہی رہ گیا ہے. اللہ اکبر. یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جب پیغمبر کے پاس علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس لیے کہ باقی سب تو ماشاءاللہ سبحان اللہ جاتے بھی خیریت سے تھے اور آتے بھی خیریت سے تھے. آخر میں بھیجا مولا کائنات، آپ جائیے. مولا کائنات گئے. آپ کے ساتھ کچھ لوگ ساتھ گئے تاکہ مشکیزیں بھر کے لائیں گے. ایک رسی ایک ڈول ہے، بالٹی بڑی والی، اس سے پانی اندر سے کھینچ کے نکالا جاتا. رسی اور ڈول، اس لیے کہ پتہ نہیں کنویں پر رسی ڈول موجود ہے کہ نہیں. پہنچ گئے. کیسے آگے بڑھے؟ شور سنائی دیا، وہی آگ. امام فرماتے گھبراؤ مت، بس میرے ساتھ چلو. اور جملہ سیاسی ہے، گھبرانا نہیں. مولا نے فرمایا میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ ہوں. نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، جہاں علی ہوں بس ادھر دیکھو. آگے آگے میرا مولا چلا، پیچھے پیچھے وہ ساتھ میں اصحاب رسول چلے. جب کنویں کے پاس پہنچے تو جیسے ہی ڈول رسی سے باندھ کے ڈالا گیا اندر سے کسی شرارتی جن نے رسی کاٹ دی، ڈھول اندر گر گیا. اب امام فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے جاؤ کچھ اور ڈول لے کر آ جاؤ. واپس کون جائے گا لینے کے لیے؟ آئے تو علی کے ساتھ ہیں، واپس جا کے ڈھول کون لا سکتا تھا؟ پھر امام نے جب دیکھا کہ کوئی تیار نہیں ہے، اپنی کمر سے اپنی چادر کو پٹکے کے طور پہ باندھا اور کنویں کے اندر اتر گئے. پہلے تو آوازیں آ رہی تھیں قہقہوں کی. جب ڈول گرا تھا نا وہ ہنس رہے تھے، اور جب میرا مولا کنویں میں اتر گیا تو وہ رو رہے تھے. کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی. پورا کنواں جنوں کی لاشوں سے بھر دیا، اور اس کے بعد اپنے ڈول کو رسی کے ساتھ باندھا اور پانی بھر بھر کے اوپر سارے مشکیزیں بھروا دیے. اس میں سے کوئی جن تھا کہ جس نے توبہ کی، استغفار کی اور مولا کے ہاتھ پر ایمان لے آیا. اس کا نام لکھا ہے راحیل. یا راحیل کا بیٹا ہے جعفر کہتے ہیں. لیکن پھر آپ سے کہتا ہوں کہ مولا کی محبت میں ایک جملہ تو یاد رکھیں نا. آپ زیارت امام زمان میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا امام الانس والجان.
جان کا مطلب کیا ہے؟ جن. آپ کی ملاقات بھی ہونے والی ہے، گھبرائیے نہیں. اگر لشکر امام زمان میں انس ہوں گے تو جن بھی ہوں گے، اور جیسے امام انس کے امام ہیں ایسے امام جنوں کے امام بھی ہیں.